الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 46 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دشمنان اسلام کی سازشوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کئی طرح سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، کئی طرح سے آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 47 سال ہوتی ہے، آپ کی نبوت کا 7واں سال ہے، کافروں کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ہماری کسی بھی لالچ میں یہ شخص آنے والا نہیں ہے، اور دن بدن اس کا مذہب پھیلتا جا رہا ہے اور دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھا اور اس استقامت کے بعد دوسرا حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی والا اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط نامی بدبخت کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنے زور سے کھینچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر میں بھی کھڑا تھا، لیکن میں اس وقت کم عمر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کر سکا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اچانک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑ جاتے ہیں کہ اتنے میں مشرکین مکہ ایک ہجوم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ مار رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے اس ہجوم کے اندر گھس کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظت کی۔ دوسرا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ جتنے بڑے بڑے بدبخت ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آوازیں کستے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ گے حتیٰ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو اللہ کے عذاب کی خبر دی، پیشین گوئی فرمائی، تو میں نے دیکھا کہ جو دشمنان اسلام مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک لفظ عذاب والے کو سن کر وہ سب کے سب کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے اندر حرم کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل بدبخت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس غلاظت کو اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنان اسلام نے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ کی نبوت کا 7واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنان اسلام ظلم و ستم کرنے کے بعد ایک بار پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت، بہادری، استقامت کو دیکھتے ہوئے یہ سب کے سب ایک مرتبہ چپ سادھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر ان کے مصائب کا مقابلہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی تدبیر کرتے ہیں، اگلی سازش تیار کرتے ہیں، دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر سے میٹنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں آپس میں کوئی اتفاق کر کے اس کو یہاں سے دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو ہم مکہ کے اندر نہیں رہنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو جاتے ہیں۔ شعب ابی طالب ابو طالب کی ایک گھاٹی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام ابو طالب کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر 3 سال گزارتے ہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ ایک گھاٹی تھی جہاں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے مصائب سے بچ کر وہاں چند دن گزارنے کے لیے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام یہ 3 سال انتہائی مشقت سے گزارتے ہیں، کیونکہ دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا تھا بنو ہاشم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بنو ہاشم کے ساتھ کوئی بول چال نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو حتیٰ کہ انہوں نے یہ ستایا کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی کوئی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کبھی بغل کے اندر کھانا چھپا کر لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانا کو تناول فرما لیتے۔ 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شعب ابی طالب سے رہائی عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 50 سال ہو چکی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال انتہائی غم زدہ واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی پیاری، لاڈلی اور محسن زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی کو ملتے ہیں۔ نبوت کے 10 سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کے اندر 2 بہت بڑے غم پہنچے تھے، جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کی وفات کے بارے میں، حالانکہ یہ آپ کا چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیتے ہیں آپ کا گمراہ چچا اس دنیا سے چلا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اس کو کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مشرک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کہتا ہوں کہ تم اس کے کفن اور غسل کا انتظام کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ مشرک کے لیے غسل کفن دفن کا انتظام کرنا درست ہے، کافر کے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ابو طالب مرض الفوت کے اندر موجود ہے، انتہائی بیمار ہے، آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں اے چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، میں میدان حشر کے اندر گواہی دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان اور اظہار کے باوجود بھی ابو طالب کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی وقت ان کے پاس ابو جہل اور امیہ دونوں موجود تھے۔ جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا تو ابو جہل بڑا ہی کوئی بدبخت انسان تھا، کہنے لگا ابو طالب عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو، اپنے باپ سے بے وفائی کر رہے ہو، تم کیسے انسان ہو، سردار ہو کے سر جھکا رہے ہو۔ ابو طالب نے آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اس چچا کے بارے میں ہمیشہ مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا اظہار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی بھی نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا چچا ہے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، تیسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال ہوتا ہے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے لیے آتے ہیں، مکہ میں حج کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ اسلام دعوت اسلام والے موضوع کو ان کے سامنے پیش کیا۔ کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر انصار والوں نے یعنی مدینہ والوں نے آمد مدینہ کی دعوت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ستانے والا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اظہار کیا میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، جب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا میں تمہارے ساتھ ضرور آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال ہوتا ہے۔ آپ طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ سردار مسلمان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں کے سرداروں نے، دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دم لیا کہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے آپ اگر حکم دیں میں ان پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو کچل کے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا سخت اور کڑا وقت تھا، اور آپ کی محبت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ میں نے جتنی بھی زندگی مکہ میں گزاری
طائف کے لوگوں نے جتنا مجھے ستایا، میری زندگی کا سب سے سخت وقت وہ طائف کا دن تھا جب میں نے ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے محبت برا شکوہ کیا۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کر دوں، کوئی یہ نہ کہے نبی اور اللہ سے شکوہ اس سے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت نہ رکھنی ہو، تعلق توڑنا ہو، اس سے بندہ کہتا ہے اس نے جو کیا بس ہوا سو ہوا، یہ جائے میں جاؤں، قصہ ختم، تعلق ختم۔ لیکن جس سے تعلق رکھنا ہو، محبت قائم ہو، اس سے شکوہ کیا جاتا ہے، یار تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تو تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں، لہذا اس تعلق کو بحال کر۔ شکوہ کیا جاتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی محبت میں جھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، میں حوصلہ ہارنے والا نہیں ہوں، میں کمزور ضرور ہوں، لیکن اے میرے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، بڑے ظالم لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں پر امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ شرک سے بچنے والے ہوں گے، اسلام کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے رحمت للعالمین تھے۔ جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق اور رحم دل نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں زخمی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے درد بھرے الفاظ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مکے میں کیوں جا رہے ہیں، مکہ والوں نے تو ہمیں نکالا ہے، مکہ والے بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم کس منہ سے مکہ میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید میرا اللہ میرا ضرور ساتھ دے گا، مجھے بڑی امید ہے، ایک دن میرا دین، میرا مذہب اسلام غالب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سہیل بن عمر کی طرف، اخنس بن شریق کی طرف، ان دو کافروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پیغام حضرت سہیل بن عمر کی طرف پیغام بھیجا، یہ بھی مشرکین میں سے تھے لیکن رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسرا پیغام گیا، تیسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی نامی شخص کی طرف بھیجا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مطعم بن عدی کے پاس گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے ہاں کر دی اور اپنے فوجیوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے آتا ہے۔ اپنے فوجیوں کی سیکورٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اسی زخمی بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں سو رہے ہیں، اب انتظار میں ہیں کہ میں نبوت کو کیسے بیدار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے سردار ہیں، سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں، سرور کائنات کو کیسے بیدار کروں، کہیں بےدبی نہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی قبول قدمیہ، اس کے پاؤں کو بوسہ دو۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ جنتی فرشتے کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالی ان اللہ اشتاق لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ کے پاس آتے ہیں، آپ کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے بیدار کیا گیا۔ شق صدر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے ایک جنت سے سواری آئی، اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مقامات کی اللہ نے سیر کروائی، ایک کو اسرا کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک اسرا اس سیر کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کروائی گئی، اور معراج اس سیر کو کہا جاتا ہے جو بیت المقدس سے لے کر اللہ کے عرش تک اور اس سے بھی آگے اللہ نے اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں دو فرق ہیں، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اس کو اسرا کہا جاتا ہے، بیت المقدس سے لے کر اللہ کے عرش تک اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر شروع کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی، جس سے میرے اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب میرے اس پیغمبر کی نبوت کی تائید کرتے ہیں۔ میرے اس نبوت، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اس کی نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی صفیں بن چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ پر مصلی پر کھڑا کر دیا اور عرض کی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، امام الانبیاء آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی۔ اب آپ کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں کہ ایک قدم جو براق سواری جنت سے آئی ہے، اس کا ایک قدم وہاں تک ہوتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہاں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں وہ عورت اور اس کی بچیاں دفن ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں توحید نہیں چھوڑی، ایمان نہ چھوڑا، اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ آخرت تک، قیامت تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سروں پر پتھر مارا جاتا ہے جس سے ان کا سر بالکل کچل دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے سفر میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ ٹیلے کے ساتھ ان کی قبر ہے اور اپنی قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ روایت مبارکہ صحیح مسلم باب معراج النبی کے اندر موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آؤ نا، کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے جاؤں گا میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اب آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ نے اپنے قریب کرنا تھا۔ یہ قرب تو جبریل کو بھی نہیں حاصل تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں معراج کے بارے میں؟ دونوں طرف عجیب و غریب باتیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج پر گئے
جب یہ یہاں سے وہاں گئے تو یہ وہ ہو گئے، یہ والے نہ رہے. یعنی دنیا سے جب معراج کے لیے عرش پہ گئے، اللہ کے پاس سے جب واپس آئے تو اب یہ انسان نہیں دوسری مخلوق بن چکے تھے. کچھ لوگ حد سے بڑھ گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے. کیا کہنے لگے؟ بشر ہے، انسان ہے، کیسے اللہ کے پاس جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، کیونکہ محمد کا رتبہ جو پاک ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روح جسم کے ساتھ زندگی کی حالت میں معراج کروائی، اپنا دیدار کروایا. یہ وہ سبب تھا شق صدر والا. اللہ نے اپنا دیدار کروانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اللہ کے دیدار کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی بھی نہ دیکھ سکے، نہ برداشت کر سکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اب آپ کو انعامات ملتے ہیں. پہلا انعام ملا کہ آپ کی امت شرک نہ کرے، اس کے علاوہ سب کچھ معاف ہے. شرک نہ کرے، اس کے علاوہ سب کچھ معاف ہے. ایک مرتبہ توبہ کریں گے سب معاف ہو جائیں گے. دوسرا انعام کہ آپ کی امت کو ہم ایک ایسی عبادت کا حکم دیتے ہیں جس طرح عبادت کا باقی امتوں کو ہم نے حکم نہیں دیا تھا. 5 نمازیں کسی امت پر فرض نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 50 نمازوں کا انعام دیا. آپ 50 نمازیں لے کر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کرتے ہیں میری امت 2 نہ پڑھتی تھی، آپ 50 لے کر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہی عرض کی. جب 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، بار بار 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، یوں 45 نمازیں کم ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 10ویں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کہیں یہ 5 بھی نہ ہم سے کھوئی جائیں، کہیں یہ 5 بھی ہم سے کھوئی نہ جائیں. آج امت نماز کو چھوڑے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ کتنی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے یہ اعزاز ہے، تیری امت کے لیے یہ اعزاز ہے، پڑھیں گے 5 اور اجر ملے گا 50 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں. آپ سب سے پہلے بڑے کو بدبخت کافر کو دیکھتے ہیں، ابو جہل ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو سن کر بڑا حیران ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس بدبخت کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتا ہے اے ابن ابی قحافہ، میں ایک بات پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص ایک رات میں آسمانوں پر جائے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے اور اسی رات میں اللہ سے مل کے واپس آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں صدیق اکبر تیری صداقت پر. فرمانے لگے او ابو جہل، اگر یہ بات میرے پیارے محبوب نے کی ہے 100% حق ہے، سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کرتے ہیں. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، ان کو اسی لیے صدیق اکبر کا لقب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ ایک قول کے مطابق 51 سال، دوسرے قول کے مطابق 52 سال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں. اب آپ کی طرف سے مدینہ میں بھی اسلام کی آواز پہنچ چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا. اب مدینہ کے اندر اسلام دن بدن پھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کا ماحول ہموار ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 نبوی کو
مکہ کے اندر موجود ہیں کہ آپ کے ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مسجد کے اندر جمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ جمعہ کا انہوں نے حکم نازل ہونے سے پہلے ہی آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس صحابی رسول کے اس عمل کی تائید فرمائی اور حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تم دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے حکم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل چکی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل چکی تھی۔ صحابہ کرام موقع بہ موقع اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بچاتے ہوئے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب کیا ہوا؟ کافروں نے دار الندوہ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ سازش کرتے ہیں، بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ آگئی، اجلاس شروع ہو چکا۔ اس اجلاس کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے بڑے بڑے بدبخت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ اجلاس شروع کرنے لگتے ہیں، ایک شیطان کے روپ کے اندر نجدی نامی آدمی بھی آٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے پوچھا تو کون ہے تو کہنے لگا میں فلاں قبیلے کا سردار نجدی ہوں، اصل میں یہ شیطان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ شروع ہوا۔ پہلا مشورہ آیا کہ اس کو ملک بدر کر دو، جلا وطن کر دو، اس کو اس علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان نجدی بولا اس مشورے کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جتنی بھی دور اس کو تم بھیج دو اس کے کلام کی تاثیر یہاں پہنچے گی۔ دشمن مانتا تھا، دشمن بھی مانتا تھا۔ دوسرا مشورہ آیا اس کو قید کر دیتے ہیں، ایک سوراخ سے کھانا دیا کریں گے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر شیطان نجدی بولا میں اس مشورے کی بھی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ اگر تم اس کو قید کر دو گے تو اس کے جو جان نثار صحابہ ہیں وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، وہ اس کو آزاد کروا کے چھوڑیں گے، اپنی جان دے دیں گے، اپنے پیغمبر کو قید نہیں ہونے دیں گے۔ دشمن مانتا تھا کہ صحابہ جان لٹانے والے ہیں، مال لوٹنے والے نہیں ہیں۔ آج عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو دیکھنا ہے تو اللہ کی زبان کو دیکھو۔ صحابہ کے ایمان کا معیار اتنا بلند ہے جس کی گواہی کے لیے میرے اللہ کی زبان ہے، اور آج کا ایرا غیرہ نتو خیرہ، یہ صحابہ کے ایمان کو کیا تول سکتا ہے؟ جن کے ایمان کی گواہی کے لیے اللہ کی زبان خود میدان عمل میں آئے، میرا اللہ خود کلام نازل فرمائے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب سونا تولنا ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ترازو اچھا ہوگا یا لکڑی تولنی ہے اس کے لیے ترازو اچھا ہوگا؟ سونا تولنے کے لیے۔ تو صحابہ کا ایمان اعلیٰ تھا، جن کے ایمان کو تولنے کے لیے، گواہی کے لیے میرے اللہ کی زبان خود ترازو بنی، میرے اللہ نے خود فیصلہ دیا۔ اور اگر کسی اور کا ایمان ہوتا، کوئی مشرکین مکہ ہی کوئی بات ہوتی تو میرا اللہ گواہی کے لیے نہ آتا۔ جن کے ایمان کی گواہیاں میرا اللہ دے، کسی کے ان کے ایمان پر شک کرنے سے نہ ہمارے مذہب کو فرق پڑتا ہے، نہ صحابہ کی شان کو فرق پڑتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے معیار کو فرق پڑتا ہے، نہ دین اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی اپنی جان اور شان میں فرق پڑے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی اسلام کا نام نہیں مٹا سکے گا۔ اللہ نے اسلام صحابہ کے ذریعے پھیلایا،
تو جب تک اسلام ہے صحابہ ہیں، جب تک صحابہ ہیں اسلام بھی موجود ہے، اللہ خود محافظ ہے، کوئی اور اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا مشورہ آیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ شیطان نجدی کھڑا ہوا اور یہ مشورہ دینے والا ابو جہل تھا، مشورہ دے کر کہنے لگا اب جو میں مشورہ دوں گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ شیطان نجدی کہنے لگا بالکل یہ مشورہ درست ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا گھیراؤ کر کے اس کو جان سے مار دو۔ اس مشورے پر جب ان کا اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی پیاری جان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا، نعمت کا اپنے محبوب کو احسان جتلایا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دشمنان اسلام کافر لوگ سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ او یخرجوکا، کیا سازش کر رہے تھے کہ اس کو قید کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو، او یقتلوکا یا اس کو قتل کر دو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سازش وہ کر رہے تھے، ایک تدبیر آپ کے اللہ نے کی، واللہ خیر الماکرین، آپ کے اللہ کی تدبیر اعلیٰ ہے، آپ کے اللہ کی تدبیر بہتر تھی، آپ کے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کر دوپہر کے وقت میں اظہار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آج آپ اپنے گھر میں بستر پر نہیں سوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیتے ہیں اور دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم فلاں وقت میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ 53 سال ہے، آپ کی نبوت کا 13واں سال ہے، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، سن کر آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔